بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج معمول سے ہٹ کر کوٹھے پر کافی چہل قدمی تھی۔ گھنگرو کی آوازیں ماحول کو مزید پرجوش کر رہی تھیں۔ اتنے عرصے بعد آپا بیگم کو یہ منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ ان کی روح تک کو سکون آ گیا۔ سب شریف زادے اپنا لبادہ اتار کر محبت کا جام پینے کو یہیں آتے تھے، اپنی کمائی کو یہاں لٹا رہے تھے۔ یہاں کی راتیں دن کے برابر ہوتی ہیں، جہاں محترم لوگ آ کر انہیں خراج بخشتے ہیں۔ عمارت کو رنگ برنگی لائٹوں سے روشن کیا گیا تھا۔ صرف یہی نہیں، وہاں پہ رقص کرتی ہر عورت کا لباس کسی شہزادی جیسا تھا۔ مٹھائی تک بانٹی گئی۔ آج تو پھول والے کی خرید بھی کافی تگڑی ہوئی تھی۔ یہاں ہر عورت روپ میں شہزادی، بس قسمت طوائف والی لے کر پیدا ہوئی تھی۔ یہاں پر موجود عورت کوئی پیار کے دھوکے پر آئی تھی تو کسی کے باپ نے اسے یہاں چھوڑ دیا۔ سنا ہے آج بہت بڑا مجرا، بڑا شاندار ہو رہا ہے۔ بڑی آپا نے پیسے بھی ہزاروں کے بھاؤ لیے ہیں۔ گپے لڑاتی ہوئی لڑکیوں کی ٹولی کے پاس دن بھر کی خبریں تھیں۔ حسن آرا کے 18 کے ہونے کا سب کو بے صبری پہ انتظار تھا۔ اس شاہی محل کا اکلوتا چمکتا ستارہ آج 18 برس کا ہو چکا تھا۔ اسی کی محفل میں 4 چاند لگانے کو بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا۔ ہجوم سے مرد عجیب و غریب آوازیں کس رہے تھے۔ ایسی خوبصورتی آج سے پہلے کہیں نہ دیکھی تھی۔ اور دیکھنا، اب اس کوٹھے پہ روز ایسی محفلیں سجیں گی۔ آج پھر ساری محفل لوٹ کر لے جائیں گی۔ اب سونے کے بھاؤ اس کو تولا جائے گا۔ بڑی آپا کو اپنے تجربے پہ پورا یقین تھا۔ حسن آرا نے رقص کرتے اپنے قدم تھوڑے سست کر دیے۔ وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بڑی آپا کی اس کی ذات پر بہت سے احسانات تھے۔ انہوں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور یہاں کی ہر لڑکی 18 کے بعد یہی کام کرتی ہے۔ جسم پہ چونٹیاں رنگنے لگی تھیں، اور اس کا سانس تیزی سے پھولنے لگا تھا۔ چست اور تنگ کپڑے اس کے نشیب و فراز کو مزید ابھار رہے تھے۔ مرد جھومتے ہوئے سیٹیاں مارنے لگے تھے۔ عجیب و غریب نام سے پکارا گیا۔ آپا، کیا ہی تم پیس لائی ہو؟ برسوں بعد ایسا نایاب ہیرا دیکھنے کو ملا ہے۔ موٹے پیٹ والا سیٹ، جس کی نگاہیں حسن آرا کے جسم سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں، کمینی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ارے سیٹ صاحب، حسن آرا کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ بڑی سال اس ہیرے کو خوراک دی ہے۔ جب سے آئی ہیں کوٹھے کی شان و شوکت میں اس قدر اضافہ کر دیا ہے کہ پہلے کسی بھی طوائف نے اتنی شہرت نہیں پائی۔ یہاں تک کہ روح نے بھی۔ روح سے سیٹ کا خالص دوستانہ تھا۔ وہ کئی زندگی کے پل ان کے رنگین کر چکی تھی، جس پہ سیٹ نے لاکھوں کا پیسہ لٹایا تھا۔ پھر وہ کسی فلم میکر کے ساتھ یہ کوٹھا چھوڑ کر بھاگ گئی، اور جب ٹھوکر لگی تب منہ کی کھانی پڑی۔ وہ تب طوائف کے کوٹھے کے قابل ہی نہ رہی تھیں۔ آپا کا کہنا تھا کہ اس کو زوال اس کی حرکتوں کی وجہ سے آیا ہے۔ طوائف کو کوئی گھر کی زینت نہیں بناتا ہے۔ اس نے لڑکیوں کی ٹولی کی طرف دیکھا اور پھر مسکراتی۔ 18 سال وہ اس کوٹھے پہ محفوظ تھی، لیکن آج سے اس کی محنت کی راتیں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ اللہ سے صبح سے موت کی دعا کر رہی تھی کہ بے آبرو ہونے سے پہلے اس کے جسم سے روح کو نکال دیا جائے، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مگر اپنے جذبات پہ قابو پاتے ہوئے اس نے آنکھیں میچیں اور انگلی سے آنسو صاف کیے۔ آج آپ کی خاصی کمائی ہوئی ہوگی، سیٹ نے پان منہ میں دباتے آپا کو کہا۔ وہ خوشی سے سر ہلا گئیں۔ اللہ میری بچی کو ہر بری نظر سے بچائے، اور تمہیں پتہ ہے کہ باقی سب طوائفیں سے کتنا جلتی ہیں۔ ہر بڑے مجرے پر تمام سیٹ صرف اور صرف اس کی طلب کرتے ہیں۔ ایک اور آواز آئی تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ رقص کے بعد اس کے جسم پر سرخ جالی کا گھونگھٹ ڈال دیا گیا اور قیمت لگانا شروع کی گئی۔ 10 لاکھ۔ پہلا خریدار بولا تو آپا نے پان کو مزید چبایا۔ انہیں یقین تھا قیمت مزید بڑھے گی۔ 20 لاکھ۔ حسن آرا کی سانسیں سست پڑنے لگیں۔ مٹھی میں دبی زہر کی شیشی کو چادر کے پلو کے نیچے چھپا لیا۔ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ یہاں سے بھاگ کر جہاں بھی جاتی وہاں سے آپا بیگم نے پکڑ کر اسے مزید کڑی سزا دینی تھی۔ 50 لاکھ۔ سیٹ نے اپنے پیلے دانت نکالے، کیونکہ اس بند کلی کے پہلی خریدار کو خود بننا چاہتے تھے۔
لیکن آپا بیگم یوں ہی تکیے کے سہارے لیٹی رہیں، کیونکہ ان کو یقین تھا سیٹھ سے بڑا خریدار بھی نکل آئے گا۔ میں 1 کروڑ دینے کو تیار ہوں، لیکن پہلے لڑکی سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ آپا بیگم نے تکیے کا سہارا چھوڑا، سیدھے بیٹھ کر اس لڑکے کو ایک نظر دیکھا جو آج پہلی بار یہاں دکھائی دیا تھا۔ اے لڑکے، جیب میں پیسے بھی ہیں یا پھر تم وقت گزاری کو یہاں آئے ہو؟ دلشاد خانزادہ کی حیثیت سے۔ دلشاد خانزادہ کی حیثیت کو آپ جانتی ہوں گی۔ انہوں نے ایک خادمہ کو لڑکی کو لے جانے کو کہا۔ محفل تمام ہو چکی تھی اور سیٹھ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ حسن آرا نے دوبارہ کوشش کی کہ زہر کھا لے، لیکن کانپتے ہاتھوں نے ہمت پست کر دی۔ آپ کے حسن میں غرور ہے، کیا میں جان سکتا ہوں کہ اتنا نخرہ کہاں سے لاتی ہیں؟ اور تم مجھے میری ہی نسلوں میں گرانے کو آئے ہو؟ اپنی کمائی ادنا سی دولت سے میرا غرور، مان، عزت سب کچھ چھین لو گے۔ تم جانتی ہو اس وقت کہاں ہو؟ اسے یاد دلانے کی کوشش میں تھا کہ وہ نہ ہوتا تو کوئی اور اس کی جگہ یہ کر جاتا۔ طوائف کا کوٹھا؟ بولتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ کوٹھے والیوں، یہ تکبر کسی کام کا نہیں۔ اس نے سرگوشی کی جو اسے بے یقین کر کے آرام سے سامنے صوفے پر بیٹھ چکا تھا اور اپنا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کے آرام و سکون میں رتی برابر کوئی فرق نہ آیا۔ سلگتے سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے صوفے کے بازو پر رکھے ہوئے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو جنبش میں لاتے ہوئے وہ باروب گھمبیر آواز میں بولا تھا، تم جانتی ہو جہاں بھی کھڑی ہو وہاں پہ ہر عورت کا غرور خاک میں ملتا ہے۔ یہ کوٹھا تمہارے لیے مستقل ٹھکانہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر تم چاہو تو یہاں سے تمہیں ابھی لے جا سکتا ہوں۔ لیکن ابھی اس کا جملہ مکمل نہ ہوا کہ حسن آرا غصے سے جلتی بھنتی کہتے ہوئے اس کے کالر کو پکڑ چکی تھی۔ حسن آرا کا معیار باقی سب سے مختلف ہے۔ تم نے ایسی ویسی حرکت بھی کی تو نسلی ہونے کا اصل تعین میں کرواؤں گی۔ وہ ایک پل کے لیے رکا تھا، اس کی جرأت کی داد دینے لگا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے نظر اس پر جمائے، اس کے سراپے پہ گہری نظر ڈالتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ اپنے کالر سے ہٹا چکا تھا۔ دلشاد خانزادہ طوائف زادیوں کے معیار سے واقف ہے۔ وہ طنزیہ ہنستے ہوئے اس کو دیکھنے لگا۔ آج وہ یہاں کسی خاص مقصد کے تحت آیا تھا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے بغیر وہ یہاں سے جانے والا نہیں تھا۔ دلشاد خانزادہ طوائف کے کوٹھے پہ آنے والا اپنا معیار دیکھو۔ سوال جواب میں دوسرے کو لاجواب کرنا وہ جانتی تھی، لیکن سامنے بھی دلشاد خانزادہ تھا۔ وہ دوبارہ بولا تھا، باتیں اچھی کر لیتی ہو، ناشنے کے ساتھ تمہیں تو لاجواب کرنے کا ہنر بھی آتا ہے، اور اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو اس کوٹھے کی شان بننے میں تمہیں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ جلد ہی آپا بیگم کی کٹ پتلی بن جاؤ گی، مس حسن آرا۔ آخر میں اس کا نام چبا کر لیتے ہوئے وہ سگریٹ کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی جلا گیا تھا۔ وہ تیزی سے بیٹھ سے اتری تھی، ننگے پاؤں چلتی ہوئی اس کے روبرو کھڑی ہوئی، کیونکہ وہ اپنا وہ حال ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی جو روح کا ہوا تھا۔ طوائف کو کوئی عزت نہیں دیتا ہے، طوائف گھر بسانے کو نہیں ہوتی، ان سے کوٹھے کی رونق ہی بڑھتی ہے بس۔ بولتے ساتھ اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ وہ اپنے جذبات کو یوں بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھار حقیقت اتنی تلخ ہوتی کہ انسان کا دل خود کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا، جبکہ گھبرا کر وہ خود کو چھپاتے ہوئے پیچھے کی جانب چلنے لگی اور دیوار کے ساتھ جا لگی۔ مردوں کی فطرت کو سمجھنے کے تجربہ اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ اگر آپ میرے قریب آئے تو میں خود کو آگ لگا لوں گی۔ کوٹھے کے کمرے میں قید حسن آرا روتے ہوئے چیخی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر مضبوط مرد کی گرفت سے خود کو بچانا مشکل تھا۔ وہ جتنی تیکھی اور سادہ تھی، یہ لڑکی اپنے رنگوں کی طرح انوکھی اور خوبصورت تھی، جس نے دلشاد خانزادہ کے دل کو چھو لیا۔ وہ اس کے معصوم حسن کو دیکھتے ٹھہر گیا تھا۔ حسن آرا ہو بہو اس کی پھپھو کی کاپی تھی۔ ان آنکھوں کو دیکھتے ہی وہ حسین اور مہربان عورت یاد آ گئی تھی جن کی ذات سے وہ بے انتہا محبت رکھتا تھا، جو کچھ سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ پر اسے یاد تھا پھپھو کی ایک بیٹی تھی، پسند کی شادی کرنے کی وجہ سے انہیں گھر سے نکال دیا گیا۔
دلشاد کو ان کے لمس کی خوشبو سے آج بھی واقفیت تھی۔ باقی سب بھی تجسس کے مارے کان اس دیوار کے ساتھ لگائے بیٹھے تھے۔ آپا بیگم کو یہ ڈر تھا کہ اس لڑکی کی وجہ سے ان کا یہ گاہک کہیں غصے سے نہ لوٹ جائے۔ آج تک کسی کی ایک رات کی قیمت 1 کروڑ نہیں لگی تھی۔ انہیں حسن و نعرہ کے تیور پہلے سے ہی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ آج تک وہ لڑکی کوٹھے کی محفلوں سے چھپی رہی تھی۔ کبھی بھی آپا بیگم نے اسے اس چیز کے لیے فورس نہیں کیا، لیکن اب عمر کے مطابق اسے یہ سب چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ دلشاد اسے گہری نظروں سے گھورتا ہوا غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ حسن نعرہ کی دھمکی پر وہ کمرے سے نکلتا کوٹھے کی مالکین کے پاس آیا۔ آپا بیگم شہد جیسی میٹھی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کا استقبال کر رہی تھیں۔ میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، دراصل حسن نعرہ نئی لڑکی ہے، اسے مردوں کو لبھانے کا طریقہ بھی آتا نہیں ہے۔ آپ ناراض مت ہوں، میں اسے سمجھاتی ہوں۔ حسن نعرہ اپنے ہونٹ چباتے ہوئے حالت زار پر رو رہی تھی۔ مجھے یہ لڑکی 10 دنوں کے لیے چاہیے مالک، لیکن آپ کو 10 کروڑ دینا ہوگا۔ وہ شخص گلے کو تر کرتی گرم لوہے پہ ہتھوڑا مارنے کی تیاری کرنے لگی۔ مجھے منظور ہے، میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی، اس کوٹھے کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ آپا بیگم آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہیں۔ آپا بیگم جیسی لالچی عورت تو پیسہ ملنے پر اپنی بیٹی کو بھی بیچ سکتی تھی، پھر حسن نعرہ ہی جتنی بھی پیاری کیوں نہ ہو، وہ یہ سودا کرنے سے باز نہیں آنے والی تھیں۔ اس کی چیخوں پکار کی کسی نے کوئی پرواہ نہ کی۔ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم کسی قسم کا کوئی چیخ پکار نہیں کرو گی اور اس دھندے کو اپنے دل سے اپناؤ گی، لیکن تم نے اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کی۔ تمہاری آنکھوں میں آج بھی مجھے بغاوت کی بو نظر آ رہی ہے۔ اس کوٹھے میں رہتے ہوئے حسن نعرہ بی بی تم پاک صاف نہیں رہ سکتی۔ وہ اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ خاتمہ حسن نعرہ کو کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گئی تھی اور زبردستی اس کے منہ پر میک اپ کی تہ جمانے لگی۔ جب یہ سارے شور شرابے سے بیگانہ وہ کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ کوٹھے سے خرید کر وہ اسے گھر لایا۔ اس کی شان و شوکت سے حسن نعرہ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک وہ ایک عام مرد تھا جو ایک طوائف پر مر مٹا۔ ایسے بزدل لوگ اپنی مطلب کو مٹانے کے لیے حلال راستے بھی نہیں اپناتے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لایا تھا تاکہ تحقیق کر سکے، پر حسن نعرہ نے موقع دیکھ کر اس کے سر پر گلدان مار دیا۔ وہ اس کا بھلا چاہتا تھا، لیکن یہ لڑکی کسی کام میں صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ جاہل لڑکی، تمہیں میں جان سے مار دوں گا۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ گلدان کو چھوڑے اب حواس باختہ اسے اپنے قریب آتا دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے، سوائے چیخنے کے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسی لیے اس نے گلا پھاڑ کر چیخنا شروع کر دیا۔ اپنا چیخنا بند کرو، کیونکہ اس وقت تم میری حدود میں کھڑی ہو۔ خود کو تیار کر لو، کچھ ہی دیر میں تمہارا مجھ سے نکاح ہونے والا ہے۔ تم مجھے صرف 10 دن کے لیے خرید کر لائے تھے، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ آپا بیگم کو دھوکہ دو گے؟ اس کا سانس سا خشک ہونے لگا۔ کیا تم واقعی میرے ساتھ 10 دن بغیر نکاح کے رہنا چاہتی ہو؟ نہیں۔ وہ اپنے سوکھے ہونٹوں پر جلدی سے زبان پھیری، نفی میں سر ہلانے لگی، اپنے بالوں کو مٹھی میں دبا کر رونے لگی تھی، کیونکہ حالات نے اسے اس دوراہے پر لا کر چھوڑا کہ وہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ خود کو نہایت بے بس محسوس کر رہی تھی اور اللہ سے دعائیں کر رہی تھی کہ اسے موت آ جائے۔ حسن نعرہ کا خیال تھا کہ شاید دلشاد صرف وقت ہی نکاح کر رہا ہے، جیسے ہی اس کا مطلب پورا ہوگا 10 دن کے بعد طلاق کے کاغذات پکڑا کر اسے دوبارہ سے کوٹھے پر چھوڑائے گا، کیونکہ طوائف کو کون سا بہو بنایا جاتا ہے۔ نکاح کے انتظامات پہلے سے تیار تھے، تبھی سب کچھ بہت جلدی میں ہو گیا۔ نکاح کے ہوتے ہی حسن نعرہ کے چہرے پر کوئی خوشی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے برعکس دلشاد کافی پرسکون دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ اپنی پھپھو کی نشانی کو یوں دلدل کے گڈھے سے نکال کر وہ ایک اچھی اور پرسکون زندگی دینا چاہتا تھا۔ پہلے وہ ان کے لیے کچھ نہ کر سکا کیونکہ وہ کافی چھوٹا تھا، لیکن اب ان کی بیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی نکاح کے بعد بھی آنسو بہا رہی تھی۔ نکاح کے بعد وہ اسے اس محل نما گھر میں اکیلا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ گہری سوچ میں گم
سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے کے پار کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ اسے معلوم پڑ چکا تھا کہ یہ لڑکی اس کی پھپھوزاد کزن ہی ہے۔ آخر کو جاننا چاہتا تھا کہ وہ کوٹھے پر کیسے پہنچے، لیکن حسن آرا اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ اسے نہ صرف بیوی کا حق دینا چاہتا تھا بلکہ اپنی پھپھو کی حیثیت سے اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلوانا چاہتا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا جب سیاہ رنگت کے نفیس لباس میں ملبوس وجود عین اس کے سامنے آ کر رکتا۔ سرخ آنکھوں سے گھورنے لگا تھا۔ اس گھر میں قید ہوئے اسے 10 دن سے زائد ہو چکے تھے، لیکن وہ آدمی اب تک واپس نہ آیا۔ آج اس کی واپسی پہ آگ بگولا بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے خیالوں کی دنیا میں پورے قد سے مخل ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھے ہو کر بیٹھتے، ہاتھ میں پکڑا جلا سگریٹ سامنے ایک جانب پڑے راگدان میں مسل گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہیں اپنے شوہر کے رتبے کا خیال نہیں ہے؟ کیا بیویاں ہیں ایسے سر جھاڑ منہ پھاڑ کھڑی ہوتی ہیں؟ جب اللہ عقل بانٹ رہا تھا تو تم حسن لینے کی لائن میں کھڑی ہوئی ہوگی۔ آرام سے کہتا وہ اسے سلگا گیا۔ کیا تمہیں شوہر کے فرائض کا علم نہیں ہے؟ ہمیں طوائف خانے میں بیوی بننے کے گن نہیں سکھائے جاتے، لیکن تم شریف خاندان سے لگتے ہو، بیوی کے فرائض تو بتائے گئے ہوں گے۔ کہاں کا اصول ہے کہ اکیلی عورت کو 10 دن کے لیے چھوڑ دیا جائے جہاں کھانے پینے کا راشن بھی مختصر ہو؟ وہ اپنی تمام تر حشر سمانیوں سمیت مسلسل اس کی سوالیہ نگاہوں میں اکساتی ہوئی نگاہیں گاڑے کھڑی تھی۔ اس کی بات پہ دلشاد نے سر کھجایا۔ گھر کی سودا سلف کے بارے میں اسے واقعی علم نہیں تھا۔ اپنی لاپرواہی پہ غصہ بھی آیا، لیکن بیوی کے سامنے اس کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ہوش شربا حسن سے نظریں چرا کر اس نے پست سے لہجے میں پوچھا تھا، میں تمہارے لیے کھانا آرڈر کر دیتا ہوں، ویسے بھی کچن کے کام عورتوں کے ہوتے ہیں، تم مجھے فون کر سکتی تھی۔ اپنی غلطی ماننے کے بجائے وہ سارا الزام اسی کے سر پر ڈال چکا تھا۔ اس کی چالاکی پر اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ ویسے تو میں ماننا پڑے گا، 10 کروڑ کی رقم دے کر بھی اتنے ٹھنڈے جذبات رکھتے ہو کہ اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر 10 دن کس کے ساتھ غائب رہے تھے؟ مجھے لوگوں کی محفل سے خرید کر لائے ہو تو پھر اپنے فتح کے جھنڈے گاڑ کر جشن نہیں منائیں گے؟ اس کے سوال کا مطلب سمجھتے مقابل کے اعصاب جھنجھنا اٹھے تھے۔ اس لڑکی میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اپنی محبت کی وہ یوں نمائش کرے گا، اپنی محبت کی وہ یوں نمائش کرے گا۔ نکاح کو یہ لڑکی بھول ہی جاتی ہے، لیکن جلد ہی اسے یاد دلائے گا کہ وہ اس کے نکاح میں ہے۔ تم کوئی چیز نہیں ہو جس کو خریدا جائے، اور میں جس پہ جھنڈے گاڑوں۔ تم سے نکاح کیا ہے، شاید نکاح کے آداب کو بھول چکی ہو۔ تمہاری قیمت کا 1% بھی ادا نہیں کیا، کیونکہ گھر کی عزتیں بھی نہیں جاتی۔ میری عزت ہو تم، اور عزت اچھالی نہیں جاتی۔ اور اپنے دماغ میں اس بات کو اچھے سے سمجھا لو، تمہارا ماضی جو بھی ہو، اب تمہارا حال اور مستقبل میں ہی ہوں۔ بمشکل اس کے وجود سے نگاہیں چراتے سختی سے وارن کیا۔ اس نے نرمی سے سمجھانا چاہا، لیکن یہ لڑکی نرمی کی زبان کہاں سمجھتی ہے۔ اس وقت اس کا ایک غلط قدم ان کے رشتے کو زندگی بھر کے لیے داؤ پر لگا سکتا تھا۔ ان کے رشتے کے درمیان اتنی گرہیں بندھی ہوئی تھیں۔ ابھی تو اس رشتے کے لیے اپنوں سے بھی لڑنا تھا۔ اس سے پہلے اسے اپنی بیوی کا ساتھ چاہیے تھا۔ اس کی بات کے جواب میں وہ ہنسی، تو پھر ہنستی چلی گئی، کیونکہ آج کل کی دنیا میں اتنے شریف لوگ نہیں ہوتے ہیں، اور یہ آدمی بھی کسی مطلب کے پیچھے ہی اتنا نرم دل اور اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی ایک بھی بات پر حسن آرا ایمان نہیں لائی تھی۔ تم جیسے بہت عزت دار لوگ میں نے طوائف کے کوٹھے پر آتے دیکھے ہیں۔ عزتوں پہ نقب لگانے والے کب سے عزتوں کے محافظ بن گئے؟ تم ہی مجھے کہہ رہے تھے نا طوائف کا رتبہ کیا ہے۔ اس کوٹھے پہ عزت خریدنے کو آئے تھے۔ ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ تو میری باتوں کا کچھ بھی مطلب اخذ کرو، میں نے وضاحت دینے کے بجائے عملاً نکاح کیا ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر تمہیں اپنے نکاح میں قبول کیا ہے۔ تمہاری نان و نفقہ اور عزت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ حسن آرا کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ایک ہاتھ کی پشت سے اسے رگڑتے چپتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔
اس کے اندر ایک آگ سی بھر دی تھی۔ مجھے تمہاری کسی بھی بات میں نہیں آنا ہے۔ یہ نکاح کے چوچلے تم کسی اور سے کرنا، ہم جیسوں کو کوئی بھی اپناتا نہیں ہے۔ بہتر ہے طلاق دے کر مجھے دوبارہ وہیں چھوڑاؤ جہاں سے لائے۔ اس کی بات پہ ایمان لانا چاہتی تھی لیکن نہیں لا پائی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ دوبارہ سے اس گند میں جانا چاہتی ہو؟ نکاح سے بڑھ کر اور کیا چیز اہمیت رکھے گی؟ میں اس رشتے کو ابھی اس وجہ سے آگے نہیں بڑھا رہا کہ تم اس حقیقت کو قبول کر لو، اور تمہیں میری غیرت اتنی سستی لگتی ہے کہ اپنی بیوی کو جا کر اس گند میں چھوڑاؤں گا۔ وہ بیٹھے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ بے ساختہ اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کو محسوس ہو رہی تھیں۔ تم جانتے ہو میں طوائف ہوں، اور طوائف کی کیا عزت ہوتی ہے؟ سچ تو ہمیشہ سے کڑوا ہی ہے۔ 4 دن سے زیادہ اس رشتے کو نبھا نہیں سکو گے۔ تمہارے گھر والے کبھی بھی مجھے قبول نہیں کریں گے، اور تم بھی کسی موڑ پر آ کر مجھے میرے ماضی کا طعنہ ضرور دو گے، کیونکہ تم جیسے آدمی پر میں کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی۔ وہ مسلسل بولی جا رہی تھی اور سامنے والے کو حد پار کرنے پر اکسا رہی تھی۔ وہ اس وقت اسے صحیح ثابت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ چاہتا تھا سامنے والا اپنی تمام بدگمانیوں کو اس کے سامنے ظاہر کر دے۔ وہ اس کی بدگمانی کو اپنی باتوں سے نہیں بدلنا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے دماغ میں خود ہی ساری الجھنیں سلجھ جائیں گی اور اس رشتے کو قبول کرنا بھی شروع کر دے گی۔ وہ اسے اپنا عادی بنانا چاہتا تھا۔ اس رشتے کو چلانے کے لیے اس رشتے کو بخش دینا بہت ضروری تھا۔ ابھی وہ اپنی ذمہ داریاں اور بوجھ اس کے کاندھوں پر نہیں ڈال سکتا تھا، اور پھپھو کے بارے میں حقیقت سے آشنا کرنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ خود پہ قابو پانے کی چاہ میں اس کی انگلیاں مزید اس کے بازوؤں میں بے وست ہوئیں۔ حسن آرا کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی، کمر پہ سرخ لکیریں بنانے لگی تھیں۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ میں قابل اعتبار نہیں ہوں۔ تمہیں یہی سب کرنے کے لیے تو یہاں لایا تھا نا۔ اب کرو نا اپنا شوق پورا، اور تمہیں دوبارہ طلاق لے کر اس زندان میں جانا ہے۔ پھر لوگوں کے ہاتھ لگیں گے اور ہر روز بستر پر مرد بدلو گی۔ تم اس نکاح کو اب نہیں رکھنا چاہتی نا، تو پھر اب کیسی جھجک؟ اب تم میرے سامنے میرے من چاہے روپ میں موجود ہو۔ کیوں نہ اب اس رکاوٹ کے پردے کو ہٹا دیا جائے اور وہ سب کر دیا جائے جو سوچ کر تم یہاں آئی تھیں، اور تمہارے بقول اپنا مطلب پورا کر کے تمہیں دوبارہ اس در پر چھوڑایا جائے۔ یہی سوچ کر آئی تھی نا، یہی سب کرنا ہے نا۔ اس کا یہ وار آخری حد تک ثابت ہوا تھا۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا، اور وہ پوری شدت سے اس کی سانسیں روکتا اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ حسن آرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ چند پل بعد ایک جھٹکے سے اسے چھوڑنے کے بعد وہ اس سے فاصلہ بنا گیا۔ تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ حقیقت کا آئینہ دیکھتے ہی حسن آرا کی ہوائیں اڑ گئی تھی۔ دوبارہ ان مردوں میں جا کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مرد خواہ محرم ہی کیوں نہ ہو، اس کی انا پہ وار نہیں کیا کرتے۔ اور کب سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس رشتے کو قبول کرو، میں اپنا حق ضرور وصول کروں گا، لیکن یوں بدگمانی کے کسی بیچ کی آبیاری کر کے نہیں۔ اور اس کے پیچھے میرا کیا مطلب ہے، یہ حقیقت بھی تمہیں جلد سمجھ آ جائے گی۔ اس کو دور ہوتا دیکھ کر وہ اپنی سانسوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو عورت اپنے سگے رشتوں سے ڈسی گئی ہو، وہ دوبارہ کسی رشتے پر اعتبار کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتی ہے، اور تمہارے بارے میں بھی اعتبار کرنے میں مجھے سالوں لگ جائیں گے، اور اس رشتے کو گھسیٹتے گھسیٹتے تب تک تم تھک چکے ہوگے۔ تمہیں تو مجھ سے بہتر اور نایاب لڑکیاں مل سکتی تھیں، تم نے میرا انتخاب ہی کیوں کیا؟ اس نے دوبارہ اسے ایسے کسی ارادے سے باز رکھنے کی ایک صحیح کی تھی۔ اور تم میں کیا برائی ہے؟ کیا تم ایک عورت نہیں ہو جو مرد کو ہر چیز مہیا کر سکے جس کی مرد کو ضرورت ہوتی ہے؟ اور ماضی کے بارے میں بھول کر حال کو اپنانا ایک کامیاب انسان کی نشانی ہوتا ہے۔ اس کے لہجے سے جھوٹ کی کوئی بو نہ آئی۔ میں اس نکاح کو نبھانا چاہتا ہوں، اور اس دوران تمہارے دل پر جو زخم لگے ہیں میں اس کی تلافی کرتا ہوں۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے معاف کر کے میرا ساتھ اپنانا چاہو گی؟
اور میں اس بات کی قدر کرتا ہوں کہ تم اس گندگی کے ڈھیر میں رہتے ہوئے بھی اپنے کردار کو صاف رکھا ہے۔ اس اعتراف کے بعد مزید کسی اعتراض کی گنجائش ہی کہاں بچی تھی؟ اس کی آنکھوں میں ایک سچائی دکھائی دی تھی۔ یوں لگا جیسے برسوں بعد کوئی اپنا مل گیا ہو۔ دلشاد خانزادہ نے اپنا سر اس کے سر سے جوڑ دیا۔ اپنی بات کے جواب میں اسے اپنا گال پوچھتے دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ خود کو مضبوط ظاہر کرتے کرتے اندر سے ٹوٹ جاؤ گی۔ اپنی مارتوں کو کھوکھلا مت کرو، اور جو تمہارے دل میں ہو مجھے کہہ سکتی ہو۔ اگلے ہی پر ایک بار پھر وہ اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے چکا تھا، لیکن اس بار اس کی گرفت میں ایک محسوس کی جانے والی نرمی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ تمام تر جذبات کو ظاہر کر دے، اپنوں سے دور رہ کر۔ نہ جانے اس لڑکی نے کتنا کچھ سہا ہوگا۔ اس سب میں وہ لوگ بھی تو قصوروار تھے، جس نے کبھی مڑ کر پیچھے کسی کا پتہ کرنے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی پھپھو کا انتقال کے بعد وہ اکیلی لڑکی کیسے گزارا کر رہی ہوگی؟ یقیناً اس دوران کوئی اسے کوٹھے پر لا کر چھوڑ گیا ہوگا۔ وہ بھی شاید ضبط کی آخری حدوں پر تھی، بلکہ وہ آج اپنے سارے بند توڑ کر اپنے جذبات کو ہلکا کر لینا چاہتی تھی۔ سو اس کا حصار میسر آتے ہی وہ ہچکیوں سے روتی اور اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبایا۔ وہ اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا، اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس وقت اکیلی نہیں ہے۔ اسے یوں ہی اپنے حصار میں لے کر بستر تک آتے اس نے ایک ہاتھ سے پانی کا گلاس بھر کر اس کے ہونٹوں سے لگایا تو وہ روتے روتے بھی ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی، یوں جیسے جانے کب کی پیاسی ہو۔ اس کے آنسوؤں کو انگلی کی پوروں سے چننے لگا۔ میری کمزور دل کو کب تک آزماؤ گی؟ تم نے مجھے بہت غلط انسان سمجھ لیا تھا۔ عیاش نہیں ہوں میں، اور اگر عیاشی کرنی ہوتی تو بغیر رشتے کے بھی تمہیں 10 دن تک رکھ سکتا تھا۔ تم خود جانتی ہو کہ اکیلے مرد کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ رشتوں کو سمجھتا ہوں، اسی لیے تمہیں وقت دے رہا ہوں، اسی لیے تم سے مقدس رشتہ جوڑا ہے۔ ہوس ہوتی تو کب کا مٹا چکا ہوتا۔ سو جاؤ۔ اسے اپنے نزدیکی کا احساس ہوا تو دور جانا چاہا، لیکن اس کی تمام کوششوں کو وہ ختم کر چکا تھا۔ اس کا گال تھپ تھپا کر اپنے سینے پر اس کا سر رکھا۔ مجھے ایسے نیند نہیں آتی، مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے۔ دلشاد نے اسے چھوڑ دیا۔ ساری زندگی وہ دکھ سمیٹتی آئی تھی۔ اپنی اکلوتی ماں کے چلے جانے کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اس کے دماغ میں ساری دھندلی یادیں ہیں۔ اپنی ماں کی موت کے بعد جب بے آسرا ہو کر وہ گھر سے نکالی گئی تو راستے میں اس کا ایک جان لیوا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ آپا بیگم کے ٹھکانے پہ تھی۔ کوئی اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر آپا بیگم کو بیچ گیا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بے حس انسان کون ہو سکتا ہے۔ 12 سال کی عمر میں وہ کچھ زیادہ سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ آپا بیگم جو اسے سمجھاتی وہ ایمان لے آتی۔ اس پر ایک احسان کیا گیا کہ گھر میں بیٹھ کر وہ سالانہ امتحان دے سکتی تھی۔ باقی طوائفوں سے ہٹ کر اس سے پڑھائی کی اجازت دی گئی تھی، اور یہ سب آپا کی مرہون منت ہی تھا۔ کوٹھے سے الگ اس کا ایک رہائش خانہ تھا، جہاں کسی بھی غیر مرد کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ 18 برس اس نے اپنی زندگی کے خود کو سینت سینت کر گزارے تھے۔ اس کے اندر مردوں کو لبھانے کی کوئی جا نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ سے ہر وقت دعا کرتی تھی کہ اللہ اس کا سبب بنا دے، اور شاید بہت عرصے بعد آج وہ اپنے محرم کی آغوش میں سکون کی نیند سونے والی تھی۔ اللہ نے اس کی دعاؤں پر کن کہہ دیا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اب کوئی اور مشکل نہیں آئے گی، اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ وہ اسے اٹھ کر غسل خانے کی جانب جاتا دیکھ کر ایک ہی جست میں بستر کے دوسرے کنارے پر ٹکتے سر تک کمبل اڑ گئی تھی۔ اس کی حرکت کو دیکھتے ہوئے دلشاد خانزادہ مسکرا دیا۔ یہ لڑکی اپنی حرکتوں سے اپنی طرف راغب کرتی تھی۔ اتنی معصوم اور پاکیزہ لڑکی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ سچ میں وہ اس کی پھپھو کا خون ہی تھا۔ یہ بات تو ڈی این اے ٹیسٹ سے بھی ثابت ہو چکی تھی۔ ہم مزید کسی کیس سب کی تفتیش کی کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ جانتا تھا کہ جس دن اس نے حسن آرا کا بھروسہ جیت دیا، یہ لڑکی خود ہی اماضی کے بارے میں سب بتا دے گی۔ ایسا نہیں تھا۔ آپا بیگم اتنے دنوں سے خاموش بیٹھی تھی،
بلکہ ان کو تو اپنے سر کے نالے پڑ چکے تھے۔ دلشاد خانزادہ نے انہیں سلاخوں کے اندر تک پہنچا دیا تھا اور اب اس انتظار میں تھی کہ جسے سلاخوں سے باہر آئے تو دلشاد خانزادہ سے بدلہ لے سکے۔ ابھی کوئی بہت بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا کہ اسے جیت کے جھنڈے گاڑے جائیں، لیکن میری بیوی تو بہت کمزور نکلی، ذرا سی قربت نہیں سہ پائی۔ دوری بڑھانے کا اچھا طریقہ ہے۔ اس کی بہادری کے اس مظاہرے پر اس کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ اپنی ڈرپوک بیوی کو دیکھ کر وہ ہنس دیا۔ وہ جو اس کی شدت کا 1% سے کم بھی نہ سہ پائی تھی، وہ اسے خود کو جیتنے کی دعوت دے رہی تھی۔ بیویاں تو ایسے ہی شرماتی ہیں، پر میں ایک اچھی بیوی ہوں، نیک کا پورا فرض ادا کر رہی ہوں، اور آپ بھی شوہر ہونے کا فرض ادا کرتے ہوئے سو جائیں۔ سر تاپا بستر میں دبکی حسن آرا کی آواز گونجی۔ اگلی صبح حسن آرا کی زندگی کی روشن صبح تھی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ نئی صبح کے لیے جسموں کی طلب کو مٹایا جائے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے، بلکہ ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھنے لگے تھے۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ اپنے شوہر کے لیے وہ آج دل سے تیار ہوئی تھی۔ سر پہ سلیقے سے دوپٹے کو اوڑھ رکھا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ بیوی کے اتنے فائدے ہوتے ہیں، ورنہ تم سے پہلے ہی شادی کر لیتا۔ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا، جبکہ وہ لال ہو گئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے بل والے پراٹھے تیار کرنے لگے۔ کبھی کبھار آپا بیگم یہ فرمائش پر وہ ان کے لیے پراٹھے بنایا کرتی تھی۔ دلشاد نے اس کے ناشتے کو پیٹ بھر کر کھایا تھا اور اپنی بیوی کی تعریف کرنا نہیں بھولا تھا۔ تمہاری ساس سسر ابھی یہاں نہیں ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ بہو کی پہلی رسوئی پر اسے پیسے دیے جاتے ہیں، اس لیے یہ پیسے قبول کرو۔ حسن آرا نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں تھام لیا۔ دل میں خیال آیا، کل کے بعد اس نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں کہ اگر دلشاد کے والدین کو اس کے بارے میں علم ہوگا تو وہ اسے اپنائیں گے۔ کیا خوشیوں کی مدت اتنی مختصر ہوتی ہے؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور ناشتے سے دل اچاٹ ہو گیا۔ خود کو تیار کر لو، ہم تھوڑی ہی دیر میں تمہارے ہونے والے سسرال اور اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ یہ فارم ہاؤس تو میں نے صرف چھٹیاں گزارنے کے لیے بنایا تھا، ہم یہاں بھی آتے جاتے رہا کریں گے۔ آپ کے گھر والے مجھے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ کیا میں یہاں ساری زندگی نہیں رہ سکتی؟ ڈر کی شدت سے وہ دل کی بات زبان پر لے آئی تھی، کیونکہ جانتی تھی آپا بیگم جتنی بھی مضبوط سہی اس کے شوہر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوا کہ اپنی بیوی کو دنیا والوں سے چھپا کر رکھوں گا، اور میرے گھر والوں کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی۔ یہ میری خوشی تم میں ہے۔ اس کے ہاتھوں کو دباتے ہوئے نرمی سے کہا۔ حسن آرا کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اللہ نے شہزادیوں جیسا حسن تو دے دیا تھا، کیا ہو جاتا اگر قسمت بھی شہزادی جیسی کر پیدا ہوتی۔ گھر کی حدود میں گاڑی داخل ہوتے ہی نوکروں کی فوج بھاگتے ہوئے اس کی جانب آئی تھی۔ سفید لباس میں ایک نفیس شخص جو ہو بہو دلشاد خانزادہ جیسا تھا، اپنے بازو کھولے اپنے بیٹے کے استقبال میں کھڑا تھا۔ حسن آرا نے خود سے اندازہ لگایا، شاید یہ اس کے سسر محترم ہیں۔ بہو کیسی ہو؟ بغیر کوئی سوال جواب کیے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ باقی گھر والے منہ میں انگلی دیے خاموش تماشائی کھڑے تھے۔ دلشاد خانزادہ کے فیصلے پر حیران و پریشان تھے۔ اس کے چچا نے باقاعدہ سے ہنگامہ لگا رکھا تھا اور نحوست سے اسے دیکھ کر منہ ہی موڑ لیا تھا۔ بھائی صاحب، مجھے آپ سے اس حق تلفی کی امید نہ تھی۔ ہمیشہ سے لوگوں کے حق کے لیے بات کرتے آئے، لیکن گھر میں رشتہ ہونے کے باوجود بھی اس طوائف کو بیاہ کر لے آئے ہیں۔ حسن آرا نے خود کو سنبھالا، اپنے اندر کے زلزلے کو اس کے سامنے نہ آنے دیا۔ بہو بیگم بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ میں نے تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ تمہاری بیٹی کو اپنی بہو بناؤں گا، اور بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں۔ دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کرنا سیکھو گی تو کل کو تمہاری بیٹی کے بھی اچھے رشتے آئیں گے۔ آئندہ کسی کو بھی میں غلط زبان استعمال کرتے نہ دیکھوں۔ اب یہ ہماری گھر کی بہو ہے اور دلشاد کی بیگم ہے۔ اپنے لفظوں سے انہوں نے سب کی طبیعت صاف کر دی تھی، اسی لیے ناراضگی کا منہ بنائے وہ لوگ یہاں سے چلتے بنے تھے۔
کہنے لگے کہ اگر ہماری ضرورت ہی نہیں ہے تو یہاں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بیٹی، اب تم یہاں پر محفوظ ہو، آج سے میری بیٹی بھی ہو، کسی کی بات کا برا مت منانا، اور میری طرف سے پوری اجازت ہے، لوگوں کی باتوں کا منہ توڑ جواب دے سکتی ہو۔ دلشاد نے آنکھوں سے تشکر کہا۔ شاید ان کا رویہ بھی باقی سب سے مختلف نہ ہوتا کہ اگر انہیں دلشاد نے اصل حقیقت کے بارے میں بتا نہ دیا ہوتا۔ یہ لڑکی خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اپنے ننیال میں کھڑی ہوئی ہے، اور نہ ہی یہ صحیح وقت تھا کہ اسے ساری حقیقت کے بارے میں بتایا جائے۔ بیگم چلو، اس کا ہاتھ تھام کر وہ کمرے میں لے آیا تھا۔ ایک کمرہ کافی نفاست سے سجایا گیا تھا، اور ایک بڑی تصویر میں دلشاد کی شخصیت خوب اچھی لگ رہی تھی۔ آج سے پہلے اس کمرے میں مجھے کوئی کمی نہیں لگتی تھی، لیکن تمہارے آنے سے ایک واضح کمی نظر آنے لگی۔ اس کا دھیان بٹانے کو وہ شرارت سے بولا۔ کیا؟ حسنارا نے دھڑکتے دل سے کہا۔ اس دیوار پر لگی تصویر میں تمہارا اضافہ ہونا بھی لازمی ہے۔ بہت جلد ہم ایک فوٹو شوٹ کریں گے، اور اس کے بعد بڑی تصویر کو فریم کروا کر یہاں لگواؤں گا، تبھی اس کمرے کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگیں گے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے میری دعاؤں پر اتنی جلدی کن کہہ دینا تھا۔ میں بس آپ سے درخواست کروں کہ کبھی زندگی میں مت بدلیے گا۔ میں بدل کر خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گا حسنارا۔ تم میری عزت، میرے دل کا سکون ہو۔ اس گھر میں کسی بھی شخص کی بات کو دل پر مت لینا، بلکہ تم ہر کسی کی بات کا منہ توڑ جواب دے سکتی ہو، کیونکہ تم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تمہاری پاکیزگی کی گواہی دینے کے لیے میں موجود ہوں، اور تم ان سب لوگوں سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ اس کو اپنے حصار میں لیتا نرمی سے بول گیا۔ ان کے درمیان کے رشتے دن بدن ٹھیک ہوتے جا رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھنے لگے تھے، اور دلشاد خانزادہ نے بغیر اس کے کہے اس رشتے کو مضبوط بنیاد دے دی تھی، کیونکہ جانتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں اس رشتے کی چاہ ہے۔ وہ اپنے شوہر کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ تبھی لفنگا زرخان ٹپکتا ہوا وہاں آ گیا۔ ویسے تو وہ گھر کے لوگوں کو کم ہی منہ لگاتی تھی، صرف اپنے سسر اور شوہر کے لیے کھانا بنانا پسند کرتی تھی، اور ان کی پسند کا خیال رکھنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ اس کے آ جانے سے خانزادہ صاحب بھی وقت پر کھانا کھانے لگے تھے، ہر وقت اپنی بہو کے گن ہی گاتے رہتے تھے۔ دلشاد کی نرم اور محبت بھری نگاہوں میں ہر وقت وہ مسکراتی رہتی تھی۔ سنا ہے طوائف کے عہدے پر بھی فائز رہ چکی ہو، ویسے میرے بھائی کی چوائس کافی اچھی ہے، انہوں نے تو تمہیں کافی بڑے داموں خریدا ہے۔ یہ بات صرف مجھے ہی نہیں، گھر کے ہر فرد کو پتا ہے، لیکن بڑے بھائی کے آگے کوئی بول جو نہیں سکتا۔ اس لڑکے کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ دلشاد نے اسے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہاں کے آوارہ لڑکوں سے دور رہنا ہے۔ اس کے چچا زاد کزن کی زبان اور نظریں دیکھ کر علم ہو رہا تھا کہ اس نے کس طرح کے لوگوں میں تربیت پائی ہے۔ اس گھر میں صرف دلشاد خانزادہ ہی اپنے نام کی طرح منفرد تھا۔ زرخان شطرنج کا مہرہ چلتے ہوئے اس نے گہری نظروں کے حصار میں اسے لیا۔ یہ لڑکی اسے پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی، اور افسوس ہونے لگا کہ دلشاد خانزادہ سے پہلے اس لڑکی کو اپنے قابو میں کیوں نہ کر لیا۔ دلشاد خانزادہ کو ہرا کر جو مزہ زرخان کو آتا تھا وہ شاید ہی کسی کو آتا ہو۔ دلشاد خانزادہ کو ہرا کر جو مزہ زرخان کو آتا تھا وہ شاید ہی کسی کو آتا ہو۔ جانتی ہو اس گھر میں میرا اولین دشمن کون ہے؟ دلشاد خانزادہ، اور اس کی ہر کمزوری کا فائدہ میں اٹھاتا ہوں۔ مجھے تمہارے لیے کافی افسوس ہے کہ یہ تمہاری یک دشمنی ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تم اس قابل ہو کہ دلشاد خانزادہ تم سے دشمنی پالے گا۔ تم تو اس کے دشمن بننے کے قابل بھی نہیں ہو۔ اپنی تربیت خانہ تم نے کافی اچھے سے بتا دیا ہے، اور آخر میں تم نے کیا کہا تھا کہ دلشاد خان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہو۔ ہر بات کو بھول جانا کہ میں اس کی کمزوری ہوں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ کھلے عام جواب دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں یہ اعتماد دلشاد خانزادہ کی بدولت ہی تھا۔ تمہیں اپنے شوہر پر بڑا بھروسہ ہے نا، لیکن جلد ہی تمہارا یہ بھروسہ بھی چکنا چور ہو جائے گا۔ خنجر آلود الفاظ خاصے اطمینان سے اس کی گوش گزار کرتا وہ اسے سلگا کر راکھ کرنے کے باعث بنا تھا۔
اس کی آنکھوں میں خوف دیکھنے کا تمنا تھی۔ یہی تو فرق تھا اس میں اور دلشاد خانزادہ میں۔ دلشاد خانزادہ اس کی آنکھوں میں جیت دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی باتوں پہ غصے سے یکدم ہی اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ تم جیسی نسل کے کتے بھی میں نہ پالوں۔ سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہاری باتوں میں اپنے شوہر کے لیے دل میں غلط فہمی پال لوں گی۔ وہ بنا دیکھے اپنے الفاظ کے سحر سے ہی کسی کو بھی آسانی سے ٹریپ کر لیتی تھی۔ اس کی باتیں زرخان کو دیوانہ بنا رہی تھیں۔ تمہارا یہ غرور مجھے اچھا لگا، لیکن جانتا ہوں کچھ دن بعد تم میری صف میں کھڑی ہوگی۔ دلشاد خانزادہ سے انتقام لینے کا دل کرے، بلا جھجک مجھے پکار لینا۔ ایک ساحرہ تھی وہ، جو چٹکیوں میں کسی پر بھی اپنا سحر پھونک سکتی تھی۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا، لیکن کتنی دیر وہ اس گفتگو کے زیر اثر رہی تھی۔ ایک لفظ جو اس کی روح میں چبھ رہا تھا، طفائف۔ یہ الفاظ سنتے ہی ایک عجیب اشتعال کی لہر پورے جسم میں دوڑی تھی، یوں جیسے انگ انگ غصے کی شدت سے انگارہ ہو گیا ہو۔ اس نے اپنی مرضی سے اس پیشے کو اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ وہاں موجود کوئی بھی لڑکی اپنی مرضی سے یہ سب نہیں کرتی، بلکہ حالات و واقعات اسے اس تک مجبور کر دیتی ہیں۔ یہ الزام بہت بڑا تھا، بہت بکواس کر لی اس نے۔ مجھے لاوارث سمجھا ہے۔ میں اپنے شوہر کو اس کی شکایت ضرور لگاؤں گی، تاکہ آئندہ اپنی حدوں کو یاد رکھے۔ شطرنج کا تختہ الٹا کر سارے مہرے تیزی سے ہاتھ مارتی۔ وہ زمین بوس کر چکی تھی، لیکن دل کی آگ جوں کی تو تھی۔ وہ کام سے واپس آیا تو اپنی بیوی کو کافی گمسم پایا۔ اس کی غائب دماغی کا یہ علم تھا کہ کھانا بھی اپنی پلیٹ پہ سے خود نکالنا پڑا تھا۔ آج میری بیوی کافی تھک چکی ہے۔ نہیں، بس کچھ سوچ رہی ہوں۔ کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گی میرے علاوہ ان سوچوں پر کس کی پہرے داری ہے؟ وہ جذباتی ہوا تھا۔ ارے جیلس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے شوہر جیسا کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا۔ زرخان آج مجھے آپ کے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ دلشاد کا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ اس سے پہلے کہ زرخان اس کی بیوی کو حقیقت بتا دے، وہ خود چاہتا تھا کہ سیدھے طریقے سے وہ حسنارہ کو سارے معاملات کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ محبت مذہب، ذات اور رتبہ دیکھ کر نہیں کی جاتی، اور محبت کا ہونے میں اور محبت کرنے میں واضح فرق ہے۔ محبت کسی سے زبردستی کی نہیں جاتی ہے، اور تم سے محبت مجھے اصلی اور نسلی ہوئی ہے۔ مجھے تمہاری محبت پر پورا یقین ہے۔ تم مجھے اپنی وضاحت کیوں دے رہے ہو؟ میں نے اس کی کسی بات پر بھی یقین نہیں کیا۔ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے وہ اس کے مزید قریب ہو گئی تھی۔ حسنارہ، میں تمہارا ماضی جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ تمہارے ماضی کے کچھ ایسے باب ہیں جن سے میں واقف ہوں۔ مطلب؟ وہ الجھی تھی۔ تمہاری اماں میری پھپھو ہیں۔ انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے یہاں سے نکال دیا گیا۔ اس وقت میں کافی چھوٹا تھا، لیکن آج بھی یاد ہے کہ ان کے جانے پر 2 دن بخار میں تڑپتا رہا تھا۔ ماں کا لمس تو کبھی محسوس ہی نہ ہو سکا، لیکن پھپھو نے مجھے ماں کی طرح پالا ہے۔ تم نے کہیں ہمدردی میں تو؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے دلشاد خانزادہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے تم سے کسی ہمدردی یا کسی پچھتاوے میں شادی نہیں کی۔ وہ فیصلہ پھپھو اور دادی کا تھا، جس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور تم میری پہلی پسند ہو۔ تمہارے سے شادی کے بعد میں نے DNA ٹیسٹ کروایا تھا، لیکن کبھی یہ بات بتا نہ سکا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم مجھے غلط نہ سمجھ لو۔ تم میرے محسن ہو، اگر جان بھی مانگ لو تو کبھی انکار نہیں کروں گی، اور اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے عقل دے رکھی ہے، اور میری عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اسے قسمت سمجھ کر قبول کر لوں۔ تم نے میرے دل سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہے۔ اس محبت کے خوف سے ڈرنے لگا تھا کہ کہیں تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس زرخان کے بہکاوے میں آ کر تو میں آپ جیسے شخص کو بالکل بھی نہیں چھوڑنے والی۔ آپ میری زندگی کا کل سرمایہ ہیں۔ اس کے سینے پر سر رکھتے سرگوشی میں بولی، محبت اور عقیدت دی جائے تو عورت پگھل جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے
اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔